وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، مزید علم دین کا شوق پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد جمع بین الصلاتین کی 4 شکلیں نظر آتی ہیں، 4 مختلف شکلیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو مزدلفہ اور عرفہ میں جمع بین الصلاتین، جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ مزدلفہ میں اور عرفہ میں جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھتے ہیں ظہر کے وقت میں، اسی طرح مزدلفہ میں بھی جو ہے مغرب اور عشاء کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ شکل جائز ہی نہیں بلکہ تمام علماء کا اتفاق ہے اس پر۔ دوسری شکل ہے سفر میں جمع بین الصلاتین کرنا، سفر میں جمع بین الصلاتین کرنا، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے اور ثابت ہے۔ تفصیل آؤں گا، دلائل پیش کرتا ہوں۔ تیسری شکل ہے اگر آدمی حضر میں ہو، گھر پر ہو، عذر کے بنا پر بھی جمع بین الصلاتین جائز ہے، ہاں، یا تو بہت سخت بیمار ہو یا بارش کیچڑ وغیرہ ہو تو جائز ہے۔ اور چوتھی شکل نظر آتی ہے کیا، کہ گھر پر ہو اور بلا عذر، بلا عذر اختیاری طور پر ہو تو یہ بھی کبھی کبھی جائز ہے، یہ بھی کبھی کبھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم نے اجمالی طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر چاہتے ہیں دلائل کی بات تو سفر کے بارے میں امام مسلم نے عبداللہ بن عمر کی روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سفر جاری ہوتا، رواں دواں ہوتے، جمع بین المغرب والعشاء، صحیح مسلم کے اندر ہے، مغرب اور عشاء کو جمع کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسلم میں عبداللہ بن عمر ہی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کرتے دیکھا ہے۔ تو اس طرح کے دلائل کئی ایک ہیں، مسلم کے اندر بھی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی، ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو مؤخر کیا یہاں تک کہ عصر کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے۔ تو یہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے معاذ بن جبل سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس کی روایت ہے مسند امام احمد کے اندر۔ تو اس طرح کے سفر کے بارے میں تو وضاحت ہے جس کو احناف نہیں مانتے ہیں، حالانکہ دلائل کئی ایک ہیں، میں نے آپ کے سامنے اجمالی طور پر 4 دلائل پیش کیے ہیں۔ چلیے اب آئیے گھر پر حضر میں رہتے ہوئے عذر کے سبب جو ہے جمع بین الصلاتین، تو اس سلسلے میں بھی علماء نے کلام کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عذر کے بنا پر جائز ہے۔ جیسا کہ بخاری میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 اور 8 نمازیں پڑھی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ جمع کر کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری شکل یہ ہے، اور اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بنا پر بھی جو ہے، بارش کے بنا پر بھی حضر میں جمع کر کے نماز پڑھی ہے۔ اب آئیے ایک اور شکل جو میں نے بتایا کہ کبھی کبھی اگر کوئی خوف بھی نہ ہو، کوئی سفر بھی نہ ہو، بارش بھی نہ ہو، تو بھی کبھی کبھی گنجائش ہے کہ آدمی گھر پہ رہ کر نمازوں کو اکٹھی کر سکتا ہے، کبھی کبھی۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے مسلم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کو جمع کیا، مغرب عشاء کو جمع کیا بالمدینہ، مدینہ میں، من غیر خوف ولا سفر ولا مطر، کوئی خوف کا معاملہ بھی نہیں تھا، سفر پر بھی نہیں تھے، بارش بھی نہیں تھی۔ اس حدیث کا راوی عبداللہ بن عباس ہیں کہ ان لوگوں نے ان سے پوچھا ما اراد بذلک، کیا مقصد تھا جب گھر پر ہیں، کوئی بارش نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی سفر نہیں، تو مقصد کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بتایا تاکہ آپ کی امت حرج میں نہ پڑ جائے، حرج میں نہ پڑے۔ تو یہ جو ہے کبھی کبھی ہے، ہاں، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ آدمی نمازوں کو چھوڑ چھوڑ کر مسجد میں گھر میں پڑھتا رہے گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، کبھی بہت زیادہ تھک گیا مثال کے طور پر، وہاں نیند آ رہی ہے یا بہت زیادہ مشغول ہے، چلو بھائی پڑھ لیا، تو کبھی کبھی ہونا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی جی جی، ہم نے آپ کو دلائل کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو
ان رخصتوں کو اسی طرح لینے کی توفیق دے جس طرح سنت کے اندر وارد ہے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من